السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پیام مشرق پڑھ رہے ہیں، فارسی حصہ، نظم نمبر 7 فصل بہار نام کی نظم ہے، جس کا آج ہم چوتھا بند سیکھیں گے اور اس میں آنے والے مرکبات کو بھی جانیں گے اور اس میں آنے والے افعال کی بھی تشریح کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے اس کی قرات ہو جائے۔ حجرہ نشینی گزار گوشہ صحرا گزیں، بر لب جوے نشیں آب رواں را ببیں، نرگس ناز آفریں لخت دل فرودین، بوسہ زنش بر جبین، حجرہ نشینی گزار گوشہ صحرا گزیں۔ ترجمہ: حجرے میں بیٹھنے کو چھوڑ دے۔ حجرہ نشینی، حجرے میں بیٹھے رہنا چھپ کے، اس کو چھوڑ دے۔ گوشہ صحرا گزیں، صحرا کے کسی کونے کا انتخاب کر، کوئی مناسب جگہ دیکھ کے پھولوں پھلواریوں میں بیٹھ۔ بر لب جوے نشیں، کسی ندی کے کنارے پر بیٹھ جا۔ آب رواں را ببیں، رواں پانی کو، چلتے ہوئے پانی کو دیکھ۔ را کا معنی کو، ببیں دیکھ، فعل امر ہے۔ نرگ سے ناز آفریں، نازوں سے پلے ہوئے نرگس کو دیکھ۔ لخت دل فرودین، وہ نرگس کا پھول جو بہار کے دل کا ٹکڑا ہے۔ ایرانی لوگ مارچ کے مہینے کو فرودین کہتے ہیں، جس میں پھول کھلتے ہیں۔ بوسہ زنش بر جبین، کہ وہ جو نرگس ہے وہ ماتھے پر اس کا بوسہ لے رہا ہے۔ کس کا؟ اس آب رواں کا بوسہ لے رہا ہے، جھک جھک کے گل کی ٹہنی وہ پانی میں اپنا عکس لے رہی ہے، پانی کو چوم رہی ہے۔ تو اس طرح خوبصورت نظارے دیکھو اور حجرے میں بیٹھنا چھوڑ دو۔ اس کا مطلب کیا ہے اس شعر کا اور پیغام کیا ہے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس شعر میں کہتے ہیں کہ آپ تنہائی پسندی، گوشہ نشینی چھوڑ دو اور جو بہار آئی ہوئی ہے اس سے لطف اندوز ہو، ندی کے کنارے بیٹھو، پھولوں کو دیکھو، طبیعت تازہ کرو۔ یہ ماحول بنا ہوا ہے، یہ بار بار نہیں آیا کرتا۔ پیغام اس بند کا یہ ہے کہ جب پوری دنیا کے لوگ برطانیہ سے آزادی چاہتے ہیں، جرمن سے آزادی چاہتے ہیں، فرانس سے آزادی چاہتے ہیں اور اپنی ریاستوں کو، ممالک کو، زمین کے ٹکڑوں کو واگزار کرانا چاہتے ہیں، ایسے موقع پہ تو اگر بیٹھا رہے گا اور کوشش نہیں کرے گا تو محروم ہو جائے گا۔ اس لیے اس بہار سے فائدہ اٹھا اور اس اٹھان سے تو بھی فیض یاب ہو جا۔ یہ ہے اس کا پیغام۔ جو سرخ لائن کے ساتھ واضح کیے گئے ہیں الفاظ، اس کو جان لو۔ دیکھو، دو لفظوں کو آپس میں جوڑ دیا ہے، کبھی حمزہ کے ساتھ اور کبھی زیر کے ساتھ۔ جب حمزہ یا زیر کے ساتھ دو لفظوں کو جوڑ دیا جائے تو وہ یا مرکب اضافی ہوتا ہے یا توصیفی۔ اگر بعد والا لفظ صفت ہے، کوئی خوبی خامی کا مفہوم دیتا ہے تو وہ مرکب توصیفی بن جاتا ہے، اور اگر صفت نہیں ہے تو وہ مرکب اضافی بنتا ہے۔ اب صحرا کو دیکھیں تو یہ کوئی صفت نہیں ہے، ریگستان یا جنگل کو کہتے ہیں۔ اب یہ مرکب اضافی ہو گیا، صحرا کا گوشہ، صحرا کا کونا۔ لب جو، ندی کے کنارے، جو بھی کوئی صفت نہیں ہے تو یہ مرکب اضافی ہو گیا، ندی کے کنارے۔ آب رواں، رواں ہونا یہ ایک صفت ہے، ایک ہے ٹھہر جانا، ایک ہے چلتے رہنا، ایک خوبی ہے، تو یہ مرکب توصیفی ہو گیا، آب رواں، چلتا پانی۔ اب مرکب توصیفی کے ترجمے میں کا، کے، کی وغیرہ نہیں آتا۔ نرگ سے ناز، ناز کا پھول یعنی نازوں سے پلا ہوا نرگس۔ لخت دل، دل کا ٹکڑا، یہاں بھی دیکھیں دل کا ٹکڑا مرکب اضافی ہو گیا، چونکہ دل کوئی صفت تو نہیں ہے، یہ تو چیز کا نام ہے۔ یہ مرکب توصیفی اور اضافی واضح ہو گئے۔ اب اس میں جو فعل آئے ہوئے ہیں وہ میں نے یہاں چن دیے ہیں، گزار، گزین، نشین، ببین۔ یہ سارے فعل امر ہیں، کیونکہ علامہ اقبال تو برانگیختہ کر رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، گزارشیں کر رہے ہیں، التماس کر رہے ہیں کہ آپ بیٹھے کیوں ہیں، اٹھے۔ تو یہ سارے فعل جو امر ہے، فعل امر وہ فعل ہوتا ہے جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے یا درخواست کی جائے۔ اب اس سے نہیں کیسے بنتا ہے کہ آپ فعل امر سے پہلے میم بڑھا دیں
تو یہ فعل نہیں بن جائے گا گزار میں نے چھوڑ دے اور ما گزار نہ چھوڑ، گزین کا معنی چن اور ما گزین نہ چن، نشین بیٹھ ما نشین نہ بیٹھ، تو میم شروع میں بڑھا دیں تو فعل نہیں بن جاتا ہے، کام سے روکا جاتا ہے۔ تو فعل نہیں وہ ہو گیا جس میں کام سے روکا جائے۔ ببین دیکھ، اور یہاں بے امر کی آئی ہوئی ہے، اس کی جگہ ہم میم نہیں کی لگا دیں گے، مبین نہ دیکھ، یہ فعل نہیں بن گیا۔ اب ہم مضارع بنانا چاہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہم فعل امر کے بعد دال کو بڑھا دیں گے، کیونکہ مضارع کے اندر بڑی نشانی دال ہے، تو یہ بن جائے گا گزارد، دال سے پہلے زبر بھی لکھیں گے۔ گزین ہے، اس کا مضارع کیسے بنے گا؟ گزیند۔ نشین ہے، اس کا مضارع یعنی فعل امر کے بعد دال لگا دیں، نشیند۔ بین ہے، اصل بے تو امر کی ختم کر دیں گے، بین ہے تو بین کے بعد دال لگا دیں امر کی، تو یہ فعل مضارع بن جائے گا۔ لو جی، آپ نے 2 کالم تو حل کر لیے۔ اب ہمیں اس کا مصدر لینا ہے، تو مصدر اس کا تھوڑا مختلف ہے۔ گزارد کا مصدر ہے گزاشتن، گزاشتن چھوڑنا، جیسے نا فرو گزاشت معاف، یعنی کوئی کمی ہو گئی یا چھوٹ گئی ہے تو وہ معاف کر دینا۔ گزینت کا ہے گزیدن، گزیدن کا معنی ہے چننا، اس کا معنی ہے چھوڑنا، اور اس کا ہے چننا یا منتخب کرنا۔ نشستن، نشستن کا معنی ہے بیٹھنا، بیٹھنا مضارع نشینت۔ اور دیدن یہ بالکل مختلف ہے، دیدن میں نے دیکھنا، اور بیند اس کا مضارع آ رہا ہے، دیدن سے بیند۔ اب ماضی کیسے بنے گا ذرا آپ بتائیں؟ آپ کو یاد ہوگا پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ ہم مصدر کی نون کاٹ دیں گے تو یہ ماضی بن جائے گا، گزاشت۔ اور اس کا کیا بنے گا؟ گزید، ہاں گزاشت سے میں نے چھوڑا، اور گزید چن لیا، نشست بیٹھا، دید دیکھا، تو یہ صرف صغیر ہو گئی۔ اب اس کی گردان کرنی ہو تو اس کے آگے ند یا ید میم یم لگا دیں تو وہ گردان بن جائے گی۔ مثلا میں کہتا ہوں دید کا معنی ہے دیکھا، اس ایک نے دیکھا، اور دید 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 یہ 6 دفعہ لکھ لیں، دید 6 دفعہ ہو گیا دید۔ تو پہلے سیغے کے آخر میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، تو دوسرے سیغے کے آخر میں ند بڑھا دیں، دیدند، یہ جمع کا سیغہ بن جائے گا، انہوں نے دیکھا، دیدی تو نے دیکھا، دیدید تم نے دیکھا، دیدم میں نے دیکھا، دیدیم ہم نے دیکھا۔ دیکھیں کتنا آسان ہے فارسی کو سیکھنا۔ تو آج آپ نے پیام مشرق کا ایک اور بند سیکھ لیا ہے۔ پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور آگے شیئر بھی کیجئے، نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، آپ اپنے ساتھی کو اس کا لنک بھی شیئر کیجئے۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔